الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین مکرم، ہماری دیگر گفتگو کی طرح آج جو موضوع جس پر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ایک باقاعدہ سلسلہ ہے کہ جس کو ہم اپنی اس گفتگو کو آج تذکرہ خلفائے راشدین کا نام دیتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز دین متین کے خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر اور آخری خلیفہ راشد جناب سیدنا امام حسن علیہ السلام تک تمام خلفاء راشدین کی ولادت سے لے کر ان کے وصال مبارک تک ان کے حالات زندگی، ان کے واقعات، دین متین سے قربت، دین متین کے لیے ان کی قربانیاں اور دیگر ان کے معمولات کہ جو انہوں نے اپنی ہر چیز کو پیچھے کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو فوقیت دے کر اس دنیا میں سر انجام دیے۔ ضروری ہے کہ آج دین متین جس طرح ہم تک پہنچا اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے آبا پر، ہمارے والدین پر احسان فرمایا کہ وہ مسلمان ہمارے معاشرے میں جو لوگ بستے ہیں اور ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا اور اسلام قبول کرنے میں ہمیں کوئی دقت یا دشواری یا کسی تکلیف یا صعوبت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اس لیے شاید دین ہمیں بڑا آسان لگتا ہے۔ ایک آزاد ملک میں دین متین پر عمل کریں یا نہ کریں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ دنیا میں بسنے والے لوگوں کو دین متین کی حرمت، دین متین کی عزت اور فضیلت کو یاد دلانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تصویر دکھائی جائے، ظلم و ستم کی وہ داستان جو کفاران مکہ نے ابتدائے اسلام میں صحابہ کبار رضوان اللہ اجمعین پر جو ظلم کیے، جو ستم کیے، جو ستم ڈھائے ان پر، ان کا تذکرہ کیا جائے اور بالخصوص کہ وہ تذکرہ خلفاء راشدین کا ہو اور پھر اکابرین صحابہ کا جو تقریباً کم از کم 313 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا، السابقون الاولون کا خطاب پانے والے، اور اگر وہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم ان 40 صحابہ کا کہ جن میں 40ویں جناب سیدنا
عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات ہے، ان کا تذکرہ ضرور کیا جائے تاکہ ہمیں محسوس ہو، ہمیں پتہ چلے کہ دین متین اپنی ابتدا میں کس قدر صعوبتوں کے ساتھ پھیلا، اور جناب سرور کونین علیہ السلام نے اور آپ کے اصحاب نے کیسی کیسی مصیبتوں کو جھیل کر، کیسی کیسی طوفانوں کا سامنا کر کے اسلام کی ترویج و اشاعت کی۔ دور حاضر میں جہاں حضرت انسان بہت ساری قید و بند کا شکار ہے، جس انسان نے خود ہی اپنے آپ کو ایک حصار میں بند کر لیا ہے اور اپنے آپ کو ایسا مصروف کر لیا ہے کہ اس کے پاس ما سوا دنیا کے کاموں کے اور کوئی کام باقی نہیں رہ گیا، اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے جو وقت نکالا جاتا ہے وہ بھی شاید انسان یہی سمجھتا ہے کہ وہ نماز پڑھ کے دین پر یا اپنے رب پر یا اپنے رسول پر کوئی احسان کر رہا ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے، کیونکہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز کیا۔ یہ اللہ کا اعجاز ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور ہم اس اعجاز کو، اس احسان کو، اس نعمت کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ امید ہے کہ ہماری یہ گفتگو لوگوں کے دلوں میں جو دین متین کی شمع روشن ہے، ہماری اس گفتگو کے تناظر میں اس ذکر صحابہ کے توسل سے اللہ پاک اس شمع کو دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے گا، اور ہمارے سینوں میں وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت موجزن ہوگی کہ پھر ہم اپنی ہر چیز کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو آج اپنی گفتگو کا آغاز خلیفہ اول، میری مراد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کنیت ابو بکر، اور آپ کے مشہور القاب میں صدیق اور عتیق، یہ دونوں لقب شامل ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد کا نام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی کنیت ابو قحافہ ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت سلمہ بنت صخر رضی اللہ عنہما، جو اپنی کنیت ام الخیر کے نام سے مشہور ہوئی۔ جناب سیدنا عبداللہ بن عثمان بن عامر، جن کی عرفیت اور نام جو ہے، جو مشہور نام ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو جو لقب صدیق عطا کیا گیا کہ جب نبی محتشم علیہ السلام معراج سے واپس تشریف لے کر آئے اور قریش مکہ کو اپنی معراج سے آگاہ کیا، تو انہوں نے آقا علیہ السلام کی تکذیب کی، انکار کیا ماننے سے، اور جب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ معراج کے بارے میں پتہ چلا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے معراج پر جانے کی تصدیق کرتا ہوں۔ اسی وجہ سے جناب سرور کونین علیہ السلام نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس تصدیق کی وجہ سے
صدیق کا لقب عطا کیا۔ امام نووی رحمت اللہ علیہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لقب صدیق اس وجہ سے ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق میں بھی جلدی کی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی کوئی لغزش نہیں ہوئی۔ اسی طرح ابن سعد کی روایت کے مطابق کہ جب معراج کی رات آقا علیہ السلام کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا کہ میری اس سیر کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق آپ کے دوست حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے متعلق فرمایا کہ وہ کریں گے کیونکہ وہ صدیق ہیں۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام آپ ایک دن احد پہاڑ پر تشریف لے گئے اور آپ کے ہمراہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے کہ احد پہاڑ پر زلزلہ آ گیا اور حضور علیہ السلام نے اپنے پیر کی ٹھوکر لگائی اور فرمایا کہ اے احد ٹھہر جا، کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ یعنی نبی سے مراد اپنی ذات، صدیق سے مراد جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، اور 2 شہیدوں سے مراد جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے موقع پر فرمایا کہ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام صدیق رکھا، اور پھر آپ رضی اللہ عنہ نے سورہ الزمر کی یہ آیت جو تلاوت فرمائی وہاں پہ کہ والذی جاء بالصدق والذی جاء بالصدق بہ اولئک هم المتقون، یعنی یہ آیت کچھ اس طرح سے ہے کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، کہ جو سچائی لے کر آیا یعنی نبی پاک علیہ السلام، وصدق اور جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون وہ دونوں ہی متقی ہیں، یعنی اللہ کے قرابتدار ہیں۔ اکثر محدثین کا خیال ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عتیق تھا۔ عتیق کا مطلب ہے آزاد، جبکہ بیشتر محدثین اکرام کا خیال ہے کہ عتیق آپ کا نام نہیں بلکہ آپ کا لقب ہے۔ اور اس ضمن میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک روز میں اپنے حجرہ مبارک میں موجود تھی اور باہر صحن میں کچھ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین حضور علیہ السلام کے ہمراہ تشریف فرما تھے۔ اسی دوران جب میرے والد گرامی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ کسی عتیق کو یعنی آزاد کو دیکھنا چاہیں تو وہ ابو بکر صدیق کو دیکھ لیں۔